چند دن پہلے سہیل ظفر چٹھا صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دشمن دار بندے یا تو راضی نامہ کر لیں یا بیرون ملک چلا جائے۔ پہلے میرے پاس کوئی لاجک نہیں تھا، لیکن آج ایک لاجک آیا جب گزشتہ دن سنا کہ کل سنا تھا کہ چند دن پہلے ایک معروف شخصیت کو گرفتار کر کے پاکستان لانا اور اس کے بعد اس کی حلی ولی کر دینا اور بعد اس ڈی ایس پی کی فیملی کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو۔ تو اس لاجک بیس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نظام ہے نا، یہ جتنی بھی دشمن دار مسئلے ہیں یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والے۔ اگر آپ نے واقعی دشمنی ختم کرنی ہے نا، عوام میں سکون لانا ہے، تو انصاف کا نظام ٹھیک کر لیں۔ جب انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے گا اور انصاف کا نظام تیز ہو جائے گا نا، تو یہ دشمنیاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب آپ لوگ کسی کو انصاف نہیں دیتے تو وہ بندہ پھر الٹومیٹکلی کوئی نہ کوئی کرے گا اپنا حساب لینے کے لیے، کیونکہ لوگ ہی نہیں کھڑے ہونے دیتے، لوگ ہی نہیں سکون لینے دیتے، لوگ تانے دیتے ہیں، ہاں بھائی تو فلاں ہے، تو فلاں تو کر لے۔ بندہ جو دشمن دار بندہ ہے، جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے، وہ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، اور جب وہ بات کرتا ہے تو لوگ آگے سے سنا دیتے ہیں، اور جب وہ سن لیتا ہے تو اس کے بعد اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی معصوم انسان جیل میں قتل کر کے جیل میں چلا جاتا ہے تو وہ اس وقت تو معصوم ہوتا ہے، اس نے غلطی کر لی ہوتی ہے، لیکن جب وہ جیل میں چلا جاتا ہے نا، تو اس کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو یا پھر بہت بڑا قبضہ گروپ، یا پھر منشیات سمگلر، یا پھر ڈان بن جاتا ہے۔ کیونکہ جیل میں بجائے کہ تربیت کرنے کے، اس کے اندر اچھائی لینے کے، اس کا اخلاق بہتر کرنے کے، اس کا جو مائنڈ جو ہے چینج کرنے کے، اس میں مزید وہ سیکھ کے آتا ہے، یعنی کہ ہر قسم کا کرائم سیکھ کے آتا ہے، پھر باہر آ کے اپنی مرضی سے ایک فیلڈ چن لیتا ہے۔ تو وہ کس کا قصور ہے؟ وہ قصور ہے اس نظام کا۔ بدقسمتی سے یہ نظام جو ہے نا مزید خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں شخصیت کی گرفتاری کی، پاکستان میں آنا، اس کے بعد اس خلی ولی کرنا، اس کے بعد اس کی فیملی کو اغوا کرنا، یہ قصور بھی جناب آپ کے انصاف کا ہے۔ کیونکہ جب پہلی دفعہ وہ شخصیت کی طرف سے کوئی قتل کیا گیا تھا، اس وقت ہی اسے انصاف، دوسری پارٹی کو انصاف مل جاتا تو وہ شخصیت جو ہے نا، یا پھر موٹر سائیکل یا ٹائر جو ہے نا وہ پنچر ہی لگا رہے ہوتے، اتنے بڑے ڈان بن کے جناب پورے ضلع کے جناب بڑے جن کے جو سرمایہ دار نہ بن جاتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے پاکستان میں رہنا ہے نا، تو آپ کو جناب اپنی احتیاط کرنی ہوگی، ورنہ آپ مارے جاؤ گے۔ یا پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کو ڈان بننا پڑے گا، کیونکہ ہمارے نظام ہی ایسا ہے۔ آپ اگر دیکھیں ادارے کے پہ دیکھیں تو ادارے میں جو بڑا چیف بنتا ہے اس کو بھی ڈان بننا پڑتا ہے۔ اگر وہ چیف ڈان نہیں نہ بنے گا تو جناب اس کی بھی کوئی زندگی نہیں ہوگی، عوام اس کو رسپیکٹ نہیں دے گی۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کا معاشرہ ایسا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی ظلم کر کے جیل میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، تو جناب ہم اس کے آگے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بندے کو جناب مزید جو شو مل جاتی ہے کہ ہاں بھائی یار میں تو بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، لیکن میری عوام کہتی ہے کہ تم بہت ہی اچھے بندے ہو، تم بہت ہی بہتر بندے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر وہ بندہ مزید اقدام کرتا ہے۔ برائے مہربانی اگر آپ نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے تو ملک میں استحکام لائیں، ملک میں امن لائیں، ملک میں لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھائیں۔ اگر کوئی بندہ جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر اخلاقیات لائیں، اس کی تربیت کریں، بجائے کہ وہ جب جیل میں جائے تو اپنے گھر بار سارا کچھ جاڑ کے جناب بیچ کے جب وہ جیل میں لگاتا ہے اور واپس آ کے اس نے کچھ بنانا بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ جیل میں جاتا ہے تو اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کا جو ہے جیل میں اس کے اخراجات، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جس بندے کے پاس پیسہ نہیں جیل میں ہوتا اس کو اندر جناب جیل میں منشیات دی جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ منشیات ہے، اس کو بیچ کے اپنا بھی پیٹ پالو اور ہمارے جو پولیس والے ہیں، ہمارے سپریڈنٹ کا بھی جو ہے نا پیٹ بھرو۔ یہ جیل ہماری ہے۔ اور انصاف کا یہ ہے کہ انصاف کا، میں یو کے میں رہ رہا تھا تو مجھے معلوم ہے کہ جس گھر میں رہ رہا تھا اس گھر میں باقاعدہ ریٹ ختم ہوتے تھے، ڈکیتی کے، قتل کے، اغوا کے، جناب کتنے پیسے ہیں، یعنی کہ بندے کو سزا دینے کے اور سزا ختم کرنے کے بھی۔ اور ہمارا بدقسمتی کا نظام جو ہے نا اتنا بگڑ چکا ہے کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب بندے بہت اچھا اقدام کر رہا ہے، لیکن اس کو سب سے پہلے اس نظام کو بہتر کرنا ہوگا، اس کے بعد دشمن دار بندے کو کہنا ہوگا کہ ہاں بھائی اب نظام ٹھیک ہو گیا ہے، اب نظام کے بعد دشمنیاں ختم کرو ورنہ بیرون ملک چلے جاؤ۔ ان حالات میں جو ہے دشمن دار بندہ بیرون ملک نہیں جا سکتا، کیونکہ جب تک آپ انصاف نہیں دے گے بیرون ملک بھی چلا جائے گا، لوگ ادھر جا کے بھی باتیں کریں گے، ادھر جا کے بھی اس کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ فی امان اللہ۔